بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورت الاخلاص قرآن پاک کی اسپیشل ترین سورز میں سے ہے، جو ہے وہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ 1/3 قرآن ہے۔ اٹ از 1/3 آف دا قرآن۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیل us the lineage of your Lord، ہمیں تو اپنے رب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ نسب بتاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ ریویل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ریسائٹ کرتے تھے، امامت کرتے تھے، تو وہ اپنی ریسیٹیشن ہر رکعت کی کمپلیٹ کرتے تھے قل هو اللہ احد کے ساتھ۔ اور جب اس جنگ سے واپس آئے تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا اور ان صحابی نے جواب دیا، بیکاز اٹ از دا ڈسکرپشن آف الرحمن اینڈ آئی لو ٹو ریسائٹ اٹ، کیونکہ اس میں الرحمن کی تعریف بیان کی گئی ہے اور مجھے اس کو پڑھنا بہت پسند ہے، یعنی I love to recite it۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، inform him that Allah the most high loves him، اسے خبر دے دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سورہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ پڑھتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے پیچھے جو لوگ پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اور پڑھ لیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، پر میں سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, your love of it will cause you to enter paradise، تمہاری صورت سے محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ پھر یہ حدیث بھی میرے سامنے ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا، is one of you not able to recite a third of the Quran in a single night؟ کیا تم میں سے کوئی نہیں جو ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ اور یہ چیز ان کے لیے مشکل تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون یہ کر سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، Allah is the one, as-samad is a third of the Quran۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کی وجہ سے، اور سورہ میں جو آپ نام آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا as-samad، اس کی وجہ سے سورہ کو سورۃ الصمد بھی کہا جاتا ہے۔ دس سورہ از ون آف دا موسٹ پریشیس ونس۔ تو کوئی اس کے 20 نام ہیں جو مختلف، اور یہ آج میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا کہ صحابہ محبت سے سورتوں کو بھی نام دیتے تھے، جیسے کسی نے اس کو سورۃ الصمد کہا، تو یہ والے نام بھی دیے گئے ہیں۔ اور اس میں بنیادی جو بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرک کی نفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، there is no one more patient with something harmful that he hears than Allah۔ They attribute a son to him while it is he who gives them sustenance and cures them۔ وہ اللہ کے ساتھ اولاد ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے، آپ سورت الکہف بھی ہر جمعے کو پڑھتے ہیں کہ کتنا زیادہ بتایا گیا کہ کتنی بڑی کبورت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ کتنی بڑی بات یہ کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیٹے کی بات کرتے ہیں۔ آخری حدیث اس کے بارے میں، اور یہ بھی بخاری اس میں آتی ہے اور ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ Allah the mighty and majestic says, the son of Adam denies me and he has no right to do so, and he abuses me and he has no right to do so.
In reference to his denial of me, it is his saying, he, Allah, will never recreate me like he created me before. یعنی میری تکذیب کرتے ہیں ابن آدم، اور تکذیب کیا بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں کریٹ کر سکیں گے جیسے مجھے پہلی دفعہ کریٹ کیا تھا. But the recreation of him is easier than his original creation. دوبارہ تو پیدا کرنا آسان ہے. As for his cursing me, نعوذ باللہ, it is his saying Allah has taken a son. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. فرسٹ پرسن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری بات کہی ہے. But I am the one, the self-sufficient master. I do not give birth, nor was I born, and there is none comparable to me. تو یہ سورت الاخلاص ہے جی. سیما ٹرانسلیشن پڑھیے گا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرن. قل کہہ دیجئے، قل پھر دوبارہ عاجزی کی علامت، کیونکہ جب قل کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اناؤنس کر دیجئے، بتا دیجئے سب کو. اور کیا بات کہی جا رہی ہے؟ جب بھی قل کہا جائے قرآن میں، اس کا مطلب ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اناؤنس کریں، بتائیں، آگے کہیں. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. بہت سمپل سورہ ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن اگر سمجھا جائے رب تعالیٰ کا ایک ہونا تو یہاں ہر طرح کے شرک کی نفی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہونا ہمیں بتاتا ہے we don't have any room for doubts. شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہ ایک irrefutable fact ہے. کائنات کے انتظام سے پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے as the Quran is coming towards an end. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، بہت سارے خدا نہیں، دو سیپریٹ خدا نہیں جیسے کئی ادیان میں ہے، ایک اللہ. تین خدا نہیں جیسے کچھ ادیان میں ہے، ایک اللہ. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عبد اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جب نام رکھے جاتے ہیں تو ساتھ عبد لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عبد ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات یہاں کی گئی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الصمد، اللہ is the source of everything, is independent, is self-sufficient. اچھا، لفظ سمد اتنا ڈیپ ہے کہ بہت مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا. اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. صحیح ہے ترجمہ، پر ظاہر ہے عربی اتنی رچ زبان ہے کہ اس کی وہ بیوٹی کو ہم ایکسپیرئنس نہیں کر پاتے. الصمد جب کہا گیا تو یہاں پر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے. اچھا، اب کمپیئر کی ہماری ضرورتیں، میری اور آپ کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ رزق، صحت، اولاد، رشتے، حفاظت، مال. اچھا، کئی دفعہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، ایک کوئی چیز نہیں ہوتی، بہت کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے اوپر نہیں ہیں. رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے اوپر ہے. اور پرٹیکولرلی اس سورہ میں دیکھیے لم یلد ولم یولد کی جو بات آئی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اولاد ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک نارمل انسان سمجھتا ہے جی میری کمپلیشن ہوئی ہے، حالانکہ ایونچولی تو کمپلیشن اللہ کی ذات سے کنیکشن سے ہی ہوتی ہے، اور عبد ہونا ہی انسان کی سب سے بڑی کمپلیشن ہے. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب کا مقام کیا ہے. الصمد لفظ اوپر سے جو چیز اسموتھ ہونا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ روٹ. بنیادی بات ہے کہ رب کو ضرورت ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اوپر ہیں.
قرآن پاک میں آتا ہے نا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا رب میں تو ہر خیر کے لیے فقیر ہوں، میں تو آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، رب کو ضرورت نہیں. اچھا یہ اللہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ رب کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے، یہ میری نیڈ ہے. قرآن سے ہدایت پانا میری نیڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا عبد ہونا میرا ہائیسٹ مقام ہے اور میری نیڈ ہے. اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میری ضرورت ہے. رب تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. وہ جو ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا، even if the first of you and the last of you were like the most pious person, or vice versa, even if the first of you and the last of you were like the most disobedient person, اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، اسے ضرورت نہیں. ہم یہ جو باتیں کئی دفعہ کرتے ہیں، اگر بندہ غور سے سوچے، کیا واقعی کوئی سیلف میڈ ہوتا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ بالکل جسے ضرورت نہ ہو کوئی؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسے ضرورت نہ ہو کوئی. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ضرور سکھایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ مجھے غنا عطا فرما. اور غنا سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اور انسانوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ڈیپینڈنس تو ہماری رہے گی. something that is strong and solid, smooth، مضبوط چیز کے لیے سمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جس کی طرف ہم سب جاتے ہیں. He needs none and we all need him. Free of all human needs. اب آیت الکرسی اگر دیکھیے وہ اتنی اہم کیوں ہے؟ وہاں پر آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے الحی القیوم، اور پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند کی ضرورت ہے، نہ اونگ کی ضرورت ہے، نہ ریلیشن شپس کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم سب جاتے ہیں، رب کسی کی طرف نہیں جاتا. تو اللہ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اس نے اتنی محبت سے ہمیں ہدایت دی. رب کا لفظ آگے کی 2 صورتوں میں آ رہا ہے، اس کی وہاں بات کریں گے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ الصمد ہیں اور پھر بھی وہ ہمارے رب ہیں. لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، یعنی he has no child nor is he a child of anybody. نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا. یعنی تخلیق کی بات نہیں ہو رہی یہاں، پیرنٹل ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیڈ فار کنٹینیویشن، فار لیجسی، فار سیلف آئیڈینٹی تھرو آر چلڈرن، یہ انسانوں کی نیڈز ہیں، یہ رشتے ہم انسانوں کی نیڈز ہیں. رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے کفواً، ایکول، کمپریبل. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ایک بھی جو اللہ کے قریب بھی آ سکے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لیتے ہیں تو ہم وہ کون سی آیت ان میں پڑھتے ہیں؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سورہ بہت پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا. سورہ توحید کہلائی، سورہ نجات، سورہ امان، بہت سارے اس کے نام دیے گئے. اور یکن کا مطلب ہے تھا، ہے، ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا. رب کی معرفت کے لیے بڑا ضروری ہے اس کا کلام سمجھنا، اس کی صفات سمجھنا، اس کے نام سمجھنا. ایک ایک نام کو اگر لے کر، ہمیں اسی لیے کہا گیا نا کہ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے کہ اللہ کے ناموں کا، اس کے ایٹریبیوٹس کا احاطہ کیا جائے. So understanding what each name of Allah subhanahu wa ta'ala means in my life. So for example, what does as-samad mean to me?
میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خصوصیت، اس صفت کی کیا اہمیت ہے؟ الصمد، سمجھنا اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کو، یہی اللہ کے بندے کا کام ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ سورہ اتنی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ سورہ بڑی آزاد کر دیتی ہے کسی پر ڈپینڈنس۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عبد ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یاد رکھیے، جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. What is the highest point of a human? عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبد ہونا، کسی کا غلام ہونا۔ تو یہاں بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ہمارے تعلق کا ہائیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے عبد بن جائیں، اور اللہ کے ایک ایک نام کو، اس کی صفت کو سمجھیں۔ احد، someone totally alone and no comparison۔ کفواً کنٹمپرریز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، جسے آپ اردو میں ہم عصر کہتے ہیں، ایک ہی دور کے لوگ، یا ایڈورسریز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کف کی جب بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کوئی جوڑ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی میچ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے شرک سے محفوظ رکھے، اپنی خواہشات کو بھی ہم اللہ کی مرضی کے تابع رکھیں، ہم دنیا کی محبت کو کم رکھیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف عبادت کر رہے ہیں اور اسی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ریلائنس صرف جب اللہ کی ذات پہ آ جاتا ہے نا، تو پھر سورۃ اخلاص میں توکل کا بھی ہمیں میسج مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری ذریت کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کو نیکی کے راستے پر رکھے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔